خواتین حضرات، ہم آپ کو کامن کولڈ کے بارے میں بتا رہے تھے، جو بچوں میں خاص طور پر کامن بیماری ہے، جو کہ تقریباً سال میں 8-10 دفعہ ہر بچہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے اور اس کو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کامن کولڈ کی ڈیوریشن جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ کامن کولڈ جو ہے، کولڈ کی علامتیں 2 سے 3 دن کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے ایکسپوزر ہوتا ہے، اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی بیماری لے آئے کہیں سے، اور تو دوسرے لوگ بھی اس میں تقریباً 2 سے 3 دن میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ انفیکشن جو ہے اس طرح آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، گھر میں پورے گھر میں پھیل سکتا ہے، اور تقریباً کلیئر ہونے میں 1 ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لگتے ہیں۔ اچھا، ٹریٹمنٹ کیا، علاج کیا کرنا چاہیے؟ علاج اس کا یہ ہے کہ عام طور پر کامن کولڈ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اگر جو تکلیفیں ہیں، جو مسائل ہیں، جو مسائل آتے ہیں اس کے اندر جو سمٹم یعنی کہ جو علامتیں ہیں، یعنی گلا خراب ہونا ہے، یا سر درد ہونا ہے، یا بخار کی کیفیت ہے، یا جسم میں درد ہے، تو اس کے حساب سے کچھ دوائیں دی جا سکتی ہیں تاکہ بچوں کو آرام ملے، سر کا درد دور ہو جائے، مسل کا درد دور ہو جائے، کچھ بخار کی اگر کیفیت ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، تو کچھ دوائیں اس کے لیے دی جا سکتی ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایسپرین بالکل نہیں دی جا سکتی، یعنی کہ 19 ایئرس سے کے کم بچوں میں ایسپرین بالکل نہیں دی جا سکتی، جو کہ بہت ہی خطرناک طریقے سے دوسری ایک سنڈروم ہے جس کو رائے سنڈروم کہتے ہیں، وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ کچھ اگر ناک کے بند ہونے کے لیے بعض دوائیں جو ہیں ملتی ہیں، جو ناک نیزل ڈراپس کی شکل میں، اینٹی ہسٹامینس بھی استعمال کی جا سکتی ہیں بعض دفعہ کامن کولڈ کے اندر۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ہربل میڈیسن بھی کافی فائدہ دیتی ہیں، ہربل میڈیسن، مگر یہ سب چیزیں جو ہیں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ناک بند ہو تو سالٹ واٹر یعنی نمک کا پانی کے ڈراپس جو ہیں ناک میں ڈالنے چاہیے، جس سے نیزل کنجیشن جو ہے نا کم سے کم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بھپارا یعنی کہ اسٹیم انہیلیشن بھی فائدہ کرتا ہے، جس سے کافی سکون ملتا ہے۔ کھانسی کی شکل کے اندر کھانسی کے لیے بھی کچھ گارگلس، گرم پانی کے گارگلس کیے جا سکتے ہیں، مگر چھوٹے بچوں میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ اس قسم کی چیز وہ کر نہیں سکتے، اور وہ بہت ہی گھبراتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کچھ گرم سوپ وغیرہ بچوں کو دیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے ان کے اندر قوت بحال ہوتی ہے اور ان کی تھکاوٹ وغیرہ دور ہوتی ہے، جس سے ان کی صحت کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر انفیکشن بڑھ جائے اور اس کے بعد بھی یعنی کہ ٹھیک نہ ہو، تو یہ ہوتا ہے کہ وائرس انفیکشن کے بعد اگر بیکٹیریا وہاں پر پہنچ جائیں تو بیکٹیریا جو ہے اس کو مزید کمپلیکیشن میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر بیکٹیریل انفیکشن معلوم ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھروٹ کلچر اینڈ سینسیٹیوٹی کرانا چاہیے۔ تھروٹ کلچر سینسیٹیوٹی کے لیے لیبارٹری جانا پڑتا ہے۔ لیبارٹری میں سواب لیا جاتا ہے تھروٹ کا، گلے کا، اور اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کون سے جراثیم جو ہیں گلے کی خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ گلے کی خرابی اگر جو ہے نا اسٹریپٹوکوکس جراثیم سے ہے تو اس کے لیے میڈیسن دی جا سکتی ہیں، اور یہی انفیکشن بعض دفعہ سائنسز میں جا سکتا ہے۔ سائنسز میں جانے کے بعد سائنوسائٹس پیدا ہوتی ہے۔ سائنوسائٹس کے جو مسائل ہیں وہ کافی سیویئر ہوتے ہیں، کیونکہ جو سائنسز ہیں جو اسکل کے اندر سر میں جو خالی جگہیں ہیں، ایئر سائنسز ہیں، وہاں پر بھی میوکس ممبرین کی جھلی موجود ہے، اور یہ جو جراثیم ہیں جو گلے میں داخل ہو چکے ہیں وہ سائنسز میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس میں بھی بعض دفعہ رطوبت جم جاتی ہے، اور رطوبت جمنے کے بعد اگر بیکٹیریا بھی ہوں تو وہ پس پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو اوپر نظام تنفس کا انفیکشن ہے، یہ نظام تنفس کے نچلے حصے میں بھی جا سکتا ہے، یعنی کہ لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ میں بھی جا سکتا ہے۔
اگر یہ لوअر ریسپیریٹری ٹریکٹ میں چلا جائے گا تو نمونیا اور برونکائٹس وغیرہ ہونے کے چانسز ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اگر اس قسم کی کمپلیکیشن پیدا ہو رہی ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ لیبارٹری ٹیسٹ ضرور کرا لیا جائے، جس میں بلڈ ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے یا نہیں ہے۔ اگر بیکٹیریل انفیکشن ہو تو بہرحال بہت اچھی طرح سے اینٹی بائیوٹک فل کورس لینا چاہیے تاکہ بیکٹیریل انفیکشن ختم ہو سکے اور بچے کو آرام آ سکے اور اس کی صحت جو ہے وہ صحیح ہو سکے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ ان مسائل سے بچنے کے لیے انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصول جو ہم نے بتائے ہیں، ہینڈ واشنگ، یا جس میں بھی کھانسی نزلہ زکام جس کو بھی ہو اس کو کچھ عرصے کے لیے الگ کر لیا جائے تاکہ وہ انفیکشن جو ہے گھر میں نہ پھیل سکے۔ باہر جانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ باہر ڈور نوبس جو ہیں وہاں پر بھی وائرس انفیکشن لگا ہوتا ہے۔ کوئی فرد ہے جس کو وائرس انفیکشن ہے، وہ کہیں داخل ہوا ہے دروازے سے اور اس نے ڈور نوب کو ہینڈل کیا ہے، تو وہاں پر وائرسز موجود ہوتے ہیں اور وائرسز دوسروں کو بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی احتیاط برتنے سے ہم اپنے آپ کو انفیکشن سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر کے والوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس طرح کہ جیسے ہی گھر میں پہنچیں تو فوراً ہینڈ واشنگ پراپر طریقے سے کریں تاکہ ہاتھوں میں اگر جراثیم لگے ہوئے تو وہ فوراً ختم ہو جائیں اور ان سے ہمارے گھر کے افراد کو یا بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔